عرب شریف کا تپتا ہوا صحرا اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ایک شخص اپنے سر پر چادر ڈالے مدینہ پاک کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستے میں گدھے پر سوار ایک غلام کو دیکھا تو اس سے کہا گرمی بہت ہے، مجھے اپنے پیچھے سوار کر لو۔ غلام نے اس شخص کو پہچان لیا، فوراً اتر کر عرض کی علی جناب آپ اس پر سوار ہو جائیے، مگر ان صاحب نے کہا تم سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے پیچھے بیٹھ جاتا ہوں۔ غلام نے پھر عرض کی حضور آپ سوار ہو جائیے اور میں پیدل چلتا ہوں، مگر وہ صاحب نہ مانے۔ بالآخر غلام نے اس شخص کو اپنے پیچھے سوار کر لیا۔ دونوں سوار جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں داخل ہوئے تو لوگ اس شخص کو دیکھ کر حیرت سے تک رہے تھے، کیونکہ غلام کے پیچھے سوار ہونے والا کوئی عام آدمی نہ تھا، بلکہ وہ عظیم ہستی تھی جس نے کفر و ضلالت کے ایوانوں میں ہدایت کی شمعیں روشن کی، قیصر و کسریٰ کے غرور کو خاک میں ملایا، جس کے دور حکومت میں 1000 سے زائد شہر فتح ہوئے، 4000 سے زائد مساجد تعمیر کی گئیں۔ جی ہاں، یہ محترم ہستی حضرت امام العادلین، متمم الاربعین، خلیفۃ المسلمین، حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک ذات تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39 مردوں کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایمان لائے، 83 ہجری میں خلیفہ بنے اور 10 سال 6 ماہ تک مسند خلافت پر متمکن رہے۔ تاریخ عالم کے اس عظیم حکمران کی پوری زندگی عزت و شرافت کے عظیم کارناموں کی اعلیٰ مثال تھی۔ 26 ذوالحج شریف کی صبح ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے آپ پر فجر کی نماز کے دوران قاتلانہ حملہ کیا اور شدید زخمی کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ جب لوگ آپ کو اٹھا کر آپ کے گھر میں لائے تو مسلسل خون بہنے کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو چکے تھے۔ ہوش میں آتے ہی آپ نے اپنے شہزادے کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے پیچھے بٹھا لیا اور وضو کر کے نماز فجر ادا کی۔ پھر چند دن سخت زخمی حالت میں گزار کر جام شہادت نوش کر لیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی محرم شریف 24 سن ہجری روزہ رسول میں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ بوقت شہادت آپ کی عمر شریف 63 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 539 یعنی 539 احادیث مبارکہ روایت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی آپ پر رحمت اور آپ کے صدقے ہم گناہگاروں کی بے حساب مغفرت ہو۔